بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انتہائی اہم سوال ہے کہ کیسے معلوم پڑے کہ وہ کون سی علامات ہے جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی عورت سے راضی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے دوستو، جب اللہ کسی عورت پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس عورت کی جسم میں آج تبدیلیاں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آج کی آج نشانیاں رونما ہو تو ہی اللہ راضی ہے۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی واضح ہو جائے تو سمجھ جائے کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ بھی بیان کرے گے۔ کچھ مرد حضرات خواتین کے ساتھ انتہائی گھٹیا رویہ رکھتے ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنائے گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسے گھروں میں اس عمل سے کون سی پریشانیاں نازل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دین کی سمجھ اس کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور طلب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے اس پر پھر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے پھر اللہ تعالی اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت بکلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں، پھر مجھ پر یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہے۔ یقیناً ایسے سوچیں انسان کو پریشان کرتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے ٹوک بجا کر دیتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے مجھے بھی آزمایا تھا، پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت ہی اعلیٰ و رفیع مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلال حبشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعت نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ بس آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی نشانی میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔
प्यारे दोस्तों, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रोनमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने पला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के अरबों करबों फरिश्तों में ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने पला बंदे से मोहब्बत करता है। लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों में ऐलान करता है ये पला शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमानों की तमाम नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। इसी तरह से दुनिया वालों की दिलों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत डाल देता है। लिहाजा हमें दुनिया में ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए कि जिनके करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर हो जाती है। नंबर 1, जब किसी इंसान की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके चेहरे पर अजीब से रौनक आ जाती है। लिहाजा वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करने लगता है और वह खुश रहने लगता है और यूं लगता है सारी दुनिया में उससे ज्यादा सुकून और वकार वाला और कोई नहीं है। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है क्योंकि उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादों पर यकीन आ जाता है। लिहाजा उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन उसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। याद रखो, इंसान माल व दौलत से अमीर नहीं बनता बल्कि हमेशा दिल से अमीर बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है, शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल व दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है। वो लोगों पर चाहे जितना भी खर्च करे, जरूरतमंदों को जितना भी बांटे, उसके दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वालों को उसकी मौत तलाश करती है। नंबर 5, लोगों की दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से खुश होता है तो लोगों की दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, या अली, बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, न तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और न ही घर की सफाई सुथराई में कोई किरदार अदा करती है। क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने ये कहा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स किसी ने ये कहा तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज करना वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे, लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की जरूरत शौहर से मांगना चाहिए तो मांग सकती है। और तुम घर के कामों की बात करते हो, अगर वो खुशी से अपने घर का काम काज करती है उसकी अजमत है, उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम किया करो। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے کے لیے عبادت رکھتے رہو، وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا۔ دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے، ایک عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس گھر میں عورتیں روتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ شخص یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے، تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے، اس کی بے دریغ توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، یہ میری نکاح میں ہے، اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ یہ شخص یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہارے اولاد کو پراوان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، کہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی اس کی دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتی ہوئی دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔